السلام علیکم ناظرین، پاکستان خبر ٹی وی کے پروگرام مائنڈ گیج کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی۔ پاکستان افغانستان کے تعلقات ایک بار پھر خراب۔ کیا وجوہات ہیں کہ آخر چند ماہ کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ بنیادی وجہ اگر ہم اس کی ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو بنیادی وجہ ٹی ٹی پی کی طرف سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے اوپر ہونے والے حملے ہیں، پاکستانی فوج کے اوپر حملے ہیں، اور جب بھی کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے اور شہادتیں ہوتی ہیں تو پھر پاکستان جو ہے وہ اسی طرح سے رسپونڈ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس کی وجوہات کو اور زیادہ گہرائی میں جا کے ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ناظرین آپ کو تھوڑا سا پیچھے ہمیں جانا پڑے گا۔ پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا، پہلے سوات سے اور پھر شمالی اور جنوبی وزیرستان سے جو دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے تھے ان کو ختم کیا۔ اس کے لیے پاکستانی فوج نے بہت بڑی قربانی دی، پولیس نے، رینجرز نے، ایف سی نے، انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ پاکستان کو $100 ارب سے زیادہ کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک ایسا وقت تھا پاکستان میں 2006-07 سے لے کے 2012-13 تک، 14 تک، جبکہ آئے روز دھماکے ہوتے تھے، آئے روز پاکستانیوں کی لاشیں گرتی تھیں، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ نیچے کی نیچے جا رہی تھی ان دھماکوں کی وجہ سے، دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے، اور پاکستان کو دنیا کے 2-3 جو سب سے زیادہ غیر محفوظ ممالک تھے ان میں سے ایک ملک سمجھا جاتا تھا، اور پاکستان کا امیج بہت بری طرح سے متاثر ہوا۔ پہلے 2009-10 میں سوات سے طالبان کو نکالا گیا، پاکستانی طالبان کو۔ اس کے بعد پھر ان کا جو آخری محفوظ ٹھکانہ تھا وہ تھا وزیرستان، پھر انہیں ضرب عضب کے ذریعے اور اس کے بعد رد الفساد کے ذریعے ان کو وہاں سے نکالا گیا، ان کو شکست دی گئی، وہ پاکستانی فوج کا سامنا نہیں کر سکے اور وہ افغانستان چلے گئے۔ افغانستان میں انہوں نے اپنے محفوظ ٹھکانے بنا لیے اور انہوں نے طالبان کی، جو افغان طالبان تھے، ان کی مدد شروع کر دی امریکہ کے خلاف جو ان کی لڑائی تھی اس کے اندر۔ اس دوران وہ لوگ کبھی کبھی پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے، پاکستان کے اندر گھستے تھے، حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس کے لیے پھر پاکستان نے آہستہ آہستہ جو افغان بارڈر تھا اس کے اوپر باڑ لگانا شروع کی، چوکیاں بنانا شروع کی، اور پاکستان افغانستان کا جو بارڈر تھا اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی، اس کو محفوظ بنانے کی کوشش شروع کی۔ جب تک تو وہاں پہ پہلے حامد کرزئی کی حکومت تھی، اس کے بعد اشرف غنی کی حکومت تھی، تو پاکستان کے جو حکمران ہیں یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ انڈیا وہاں مداخلت کرتا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ وہاں مختلف جو گروپس ہیں، افغان آرمی کے گروپس ہیں، دوسرے گروپس ہیں، شمالی اتحاد ہے، ان کے ذریعے سے پینیٹریٹ کرتا ہے تحریک طالبان کالعدم کے اندر بھی، اور جو بلوچستان کے علیحدگی پسند ہیں ان کے اندر بھی، جو کہ ملیٹنٹ گروپس ہیں بلوچستان کے، جو کہ بلوچستان کی علیحدگی کے لیے جو ہے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو یہ الزام لگایا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ انڈیا کی بہت زیادہ مداخلت ہے۔ پاکستان نے جب افغان طالبان کی حکومت آ گئی تو ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی پاکستان کے حکمران طبقے کے ایک حصے میں، خاص طور پہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت تھی، انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے، ہمیں تحریک طالبان، افغان طالبان کے ذریعے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ لہٰذا بات چیت شروع ہوئی، جنگ بندی کی گئی 3 مہینے کی، بے شمار لوگوں کو جیلوں سے چھوڑا گیا، ٹی ٹی پی کے جو کمانڈر گرفتار تھے، جن میں بڑے خطرناک کمانڈرز تھے، ان کو بھی چھوڑا گیا۔ اس کے بعد مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، لیکن بہت سارے ہزاروں لوگوں کو پاکستان واپس آنے دیا گیا۔ یہ جو 3-4 مہینے کا پیریڈ تھا، 5 مہینے کا، اس کے دوران جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیاض حمید صاحب نے پارلیمنٹ کو میں اپوزیشن کو بھی بریفنگ دی اور بتایا کہ یہ جو پالیسی ہے اس کے کتنے فائدے ہوں گے اور پاکستان کو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا، امن، شانتی، سلامتی، یہ سب جو ہے لوٹ آئے گا، اور پاکستان افغانستان کے درمیان مثالی تعلقات قائم ہو جائیں گے، اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کا کلا کما ہو جائے گا اور اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ہمارے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کو واپس لا کے بسائیں گے، پھر ہم سب ہنسی خوشی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوا، مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، تحریک طالبان کو موقع مل گیا دوبارہ سے اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کا۔ افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد ان کو اور زیادہ مدد ملی۔ ایسے عناصر موجود ہیں افغان طالبان کی حکومت میں جو کہ ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں،
ان کو اسلحہ بھی دیتے ہیں, ان کو پیسے بھی دیتے ہیں, ان کو ہر طرح کی ان کی سرپرستی اور فیسیلیٹیشن کرتے ہیں. تو اب اس کے بعد جب یہ حالات زیادہ خراب ہوئے اور انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ حملے شروع کیے تو پاکستان کو ریئلائز ہوا کہ یہ تو معاملہ خراب ہو گیا ہے. تو جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیاض حمید کی جگہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت تھی, پاکستانی فوج کی قیادت تھی, انہوں نے پھر پالیسی تبدیل کی اور کہا کہ ہم آئندہ مذاکرات نہیں کریں گے, ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور اس کے بعد پھر گٹھ جوڑ بھی سامنے آیا بلوچ ملیٹنٹس کا ٹی ٹی پی کے ساتھ, اور اس کے باوجود کہ وہاں افغان طالبان کی حکومت آ گئی, وہاں پہ انڈیا کی حامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا, وہاں امریکہ کی حامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا, لیکن پاکستان کے لیے جو مسائل تھے وہ افغانستان کے بارڈر پہ اور افغانستان کے اندر سے جو پاکستان کے لیے مسائل تھے وہ ختم نہیں ہوئے, اس کے باوجود کہ افغان طالبان کی حکومت بن گئی. اب یہ جو ساری صورتحال تھی, اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہاں محفوظ ٹھکانے ہیں. 16 مارچ کو طالبان کے گروپ نے, ٹی ٹی پی نے, حافظ بہادر گروپ جو ہے اس نے حملہ کیا, 2 پاکستانی آفیسر شہید ہو گئے جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل تھے, ایک کیپٹن تھے. اس کے علاوہ 6 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے, جونیئر کمیشن آفیسر اس کے اندر شہید ہوئے. پاکستان نے جوابی طور پہ افغانستان کے پکتیا اور خوست صوبے کے اندر حملے کیے, مختلف ٹھکانوں کے اوپر بمباری کی. اب جو ہے افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ بھی بھاری جو ہے وہ اسلحہ, توپیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ لے آئے ہیں بارڈر کے اوپر. انہوں نے دھمکی دی ہے کہ پاکستان نے آئندہ کارروائی کی تو ہم جواب دیں گے. تو اس کے نتیجے میں کشیدگی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ دونوں ملک بیٹھیں اور دہشت گردی کی کسی بھی شکل کی حوصلہ شکنی کریں, اس کو ڈسکریج کریں, اس کی حمایت نہ کریں, اس کی سرپرستی نہ کریں. اور جو ٹی ٹی پی کے گروپس ہیں جو پاکستان کے خلاف آپریٹ کرتے ہیں, پاکستان پہ حملے کرتے ہیں, سیکیورٹی فورسز پہ حملے کرتے ہیں, پاکستانی شہریوں کے اوپر حملے کرتے ہیں, ان کے بارے میں افغانستان کی حکومت کو زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کرنی ہوگی. اگر وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو ان کو افغانستان سے نکالیں, پھر پاکستان ان سے نپٹ لے گا. جب تک یہ حملے ہوں گے یہ کشیدگی برقرار رہے گی اور پاکستان کو دوبارہ سے بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے ایک ایسی غلط پالیسی کی جو کہ اس وقت کی جو فوج کی قیادت تھی اور اس وقت کی جو سیاسی قیادت تھی, حکومت تھی, سیاسی حکومت تھی, ان دونوں نے مل کے شروع کی تھی. یہ اجتماعی غلطی تھی, یہ کسی فرد کی غلطی نہیں تھی. جب اجتماعی غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کی سزا بھی اجتماعی طور پہ بھگتنی پڑتی ہے. اب جو موجودہ پاکستانی فوج کی قیادت ہے اور حکومت ہے وہ یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ پاکستانی فوج کے اوپر, سیکورٹی فورسز کے اوپر یا پاکستانی عام شہریوں کے اوپر حملے ہوں. افغانستان میں بیٹھے ہوئے گروپس جو ہیں وہ یہاں پہ لانچ کریں اٹیکس کو, ان کے جو سلیپنگ سیلز ہیں وہ یہاں پہ حملے کریں. تو یہ جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے یہ کشیدگی ہے. یہ کشیدگی تب تک رہے گی جب تک افغان طالبان کی جو حکومت ہے جس کا پاکستان نے خیر مقدم کیا تھا, جس کو سپورٹ بھی کیا, ہر فورم پہ پاکستان نے آواز اٹھائی افغانستان کے لوگوں کے لیے, لیکن اس کے باوجود افغان طالبان اپنی جو پالیسی ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے اس کو تبدیل نہیں کر رہے. اور میں یہاں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ سلیم صافی صاحب جیسے اور بہت سارے لوگ جو کہ افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بہت جو ہے وہ قریب سے جانتے ہیں, انہوں نے یہ وارن کیا تھا جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے کہ افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان ایک ہی ہیں, ان کے درمیان کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے, یہ دونوں ایک ہی پالیسی کی حمایت کرتے ہیں, ان کے نظریات بھی ایک ہی ہیں, ان کی حکمت عملی بھی ایک ہی ہے, ان کا طریقہ کار بھی ایک ہے. اگر افغان طالبان افغانستان میں شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں, وہ ایک مخصوص حکومت نافذ کرنا چاہتے ہیں, تو تحریک طالبان جو پاکستان ہے, کالعدم تنظیم ہے, اس کو بین کیا ہوا ہے پاکستان نے, وہ پاکستان میں بندوق کے نوک پہ اسی طرح کا نظام نافذ کرنا چاہتی ہے. تو یہ ہم نے اس وقت ریئلائز نہیں کیا اور اس کا اب ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو یہ کشیدگی برقرار رہے گی. اس کشیدگی میں فوری طور پہ کمی آنے کا امکان بہت کم ہے, اور لگتا یہ ہے کہ پاکستانی جو فوج ہے, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں, پولیس ہے, ان کو انگیج کرنا پڑے گا اور دوبارہ سے جو گروپ جہاں جہاں منظم ہوئے ہیں ان کا خاتمہ کرنا پڑے گا, تاکہ یہ جو معاملہ ہے اس کو, اور جو بارڈر ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے, بارڈر کی جو پروٹیکشن ہے, اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ اس طرح کے جو حملے ہیں ان کو روکا جا سکے اور یہ جو کشیدگی ہے اس کے اندر مزید اضافے کو روکا جا سکے, کیونکہ اس کشیدگی کا فائدہ کسی کو نہیں ہے. دونوں ملکوں کو ضرورت ہے ترقی کی, دونوں ملکوں کو ضرورت ہے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی, غربت کے خاتمے کی, اور جو لوگوں کی مشکلات ہیں ان کو کم کرنے کی. اگر یہ کشیدگی کی طرف جائیں گے, اگر یہ فوجی تنازع کی طرف بڑھیں گے تو اس سے دونوں ملکوں کا نقصان ہوگا, افغانستان کا شاید زیادہ نقصان ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.